أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم
وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم فإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين
فجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال. جیسا کہ معلوم ہے کہ سورہ واقعہ عظیم الشان سورت ہے، اس کی تلاوت ہر رات کرتے رہنا چاہیے تاکہ آخرت، موت، حشر، اللہ کی قدرت، اس کی طاقت، اس کی قوت کا یقین دل کے اندر راسخ ہوتا رہے، دنیا سے بے رغبتی، بے تعلقی ہوتی رہے، آخرت کی فکر میں اپنے آپ کو لگایا جا سکے. اس لیے روزانہ معنی ترجمے کے ساتھ، تدبر، غور و فکر کے ساتھ اس کی روزانہ تلاوت کرنی ہے. جنت کی آیتیں پڑھ کر جنت کو مانگنا ہے، اور جہنم کی آیتوں کو پڑھ کر رونا ہے، گڑ گڑانا ہے، دل کو نرم کرنا ہے، اللہ سے جہنم سے پناہ مانگنی ہے. تب اس پڑھنے پڑھانے کا فائدہ ہوگا، نفع ہوگا. ورنہ کہاں گئے تھے؟ کہیں بھی نہیں. اور کیا لائے؟ کچھ بھی نہیں. اللہ کی طاقت، قوت، قدرت کو بیان کیا گیا، اس کا استحضار ہونا چاہیے کہ واقعی جو کچھ ہو رہا ہے عالم میں وہ اللہ کے کرنے سے ہو رہا ہے، خود نہیں ہو رہا ہے. تفصیل سے اس میں بیان کیا گیا. جو ہر رات اس کو پڑھے گا لم تصبہ فاقۃ ابدا، اس پر کبھی فاقہ نہیں آئے گا. پورے یقین کے ساتھ جب ایک سورت مبارکہ کی تلاوت سے فاقہ دور ہو رہا ہے، دنیا کی پریشانی، مشکلات دور ہو رہی ہے، تو پورے قرآن پر عمل کرنے سے کیا کچھ اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے. اس سے ہی اس کی عظمت کا اور اس علم الہی، علم نبوت کی قدر و قیمت کا پتہ چلتا ہے. فرمایا واصحاب الشمال، اور بائیں طرف والے. ما اصحاب الشمال، کیا ہوگا بائیں طرف والوں کا؟ بائیں طرف والے جنہوں نے اللہ کو نہیں مانا، رسول اللہ کو نہیں مانا، قرآن اور حدیث کا، سنت اور شریعت کا انکار کیا، اللہ کے اوامر، اس کے احکام کا مذاق اڑایا، فرمانی میں لگے رہے، عبادت اور دعوت چھوڑتے رہے. کیا ہوگا بائیں طرف والوں کا؟ فرمایا فی سموم وحمیم، جھلسا دینے والی ہواؤں میں ہوں گے وہ، وحمیم، اور کھولتے ہوئے پانی میں. خطرناک، خوفناک جہنم کی ہوائیں، تیز کھولتا ہوا پانی، ان کو عذاب میں ہمیشہ رکھا جائے گا. وظل من یحموم، اور سیاہ دھوئیں کے سائے میں، جہنم کے اندر سے دھواں نکلے گا، اس دھواں کے سائے میں ان کو رکھا جائے گا. وہ سایہ کیسا ہوگا؟ فرمایا لا بارد ولا کریم، نہ تو وہ ٹھنڈا ہوگا، ولا کریم، اور نہ فائدہ پہنچائے گا. سایہ کا مقصد تو فائدہ حاصل کرنا ہے، نفع حاصل کرنا ہے، کہ آدمی دھوپ سے بچے، راحت اور آرام، سکون اور اطمینان اس کو ملے. لیکن وہ دوزخ کا، عذاب کا سایہ ہوگا، سیاہ سائے میں رکھا جائے گا. نہ وہ سایہ ان کے لیے ٹھنڈک کا سامان بنے گا، اور نہ اس سائے سے ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. عذاب ہی عذاب ہے ہر طرف سے. انہم کانوا قبل ذلک مترفین، کیوں؟ یقیناً وہ اس سے پہلے بڑے راحت و آرام میں، عیش و عشرت میں پڑے ہوئے تھے، بہترین شاندار عمدہ گاڑیوں میں، کارخانوں میں، فیکٹریوں میں، ایسی اور ویسی ساری نعمتیں، مزے لے رہے. اللہ کو بھول گئے، رسول اللہ کو بھول گئے، کہنے لگے وہ ہم ہی ہیں جو کچھ ہیں. دیکھو کتنی شاندار گاڑی ہے، کتنا بہترین بنگلہ ہے، کیسی بہترین فیکٹری، کارخانہ ہے، حکومت، سلطنت، بادشاہت ہماری ہے، ہم جو چاہیں کریں. ہم کیوں اللہ کے سامنے جھکیں؟ ہم کیوں رسول اللہ کو مانیں؟ ہم کیوں قرآن حدیث پر عمل کریں؟ ہم تو جو جی میں آئے گا وہ کھائیں گے، جو جی میں آئے گا وہ پہنیں گے، جہاں جی میں آئے گا وہاں جائیں گے، راحت و آرام میں پڑھ کر آخرت کو، عذاب کو، ثواب کو، ایمان و عمل کو بھول گئے تھے. اس لیے آج ان کو یہاں دقتوں میں، پریشانیوں میں، حالات میں، عذاب میں، جھلسا دینے والی ہواؤں میں، کھولتے ہوئے پانی میں، سیاہ سائے میں، جو ٹھنڈا نہیں ہوگا اور راحت بخش نہیں ہوگا. کیوں؟ انہم کانوا قبل ذلک مترفین، یقیناً وہ اس سے پہلے بڑے راحت و آرام میں
اڑے ہوئے تھے. وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنْثِ الْعَظِيمِ، اور وہ بڑے گناہ پر اڑے ہوئے تھے. بڑا گناہ کفر ہے، شرک ہے، بس یہی ہمارے گرو گھنٹال ہمارے معبود ہیں، یہی ہمارے کرتا دھرتا ہیں، انہی کے سامنے ڈنڈ بیٹھک کرنے سے ہمارے مسئلے حل ہوں گے. ہم کیوں ایک اللہ کو مانیں؟ سارے خداؤں کو چھوڑ کر ایک خدا کو مان لیں، یہ کیسی بات ہے؟ ان ھذا لشیء عجیب، تو عجیب بات ہے. سینکڑوں خداؤں سے تو کام نہیں ہو رہا، ایک خدا سے کام کیسے بنیں گے؟ تو انکار کرتے تھے، کفر پر جمے تھے. بھئی جمے رہے نا، اللہ کے نبی دعوت دے رہے، تبلیغ کر رہے، پڑھ لو کلمہ اسلام لے آؤ، یہاں بھی مل جائے گی دنیا اور آخرت بھی بن جائے گی تمہاری. کہنے لگے نہیں، اپنے خداؤں پر جمے رہو، اپنے خداؤں پر جمے رہو. ان ھذا لشیء یراد، یہ تو ایک بات ہے جو محمد چاہ رہا ہے. اصبروا علی آلہتکم، اپنے معبودوں پر جمے رہو، چمٹے رہو، ہٹو نہیں وہاں سے. فنظل لہا عاکفین، ہم تو اسی پر اڑے رہیں گے، لگے رہیں گے، کفر پر شرک پر جمے رہے ہوئے. ہمارے باپ دادا کا طریقہ ہے، کیسے چھوڑ دیں اس کو؟ کفر پر شرک پر ڈٹے ہوئے تھے. وَكَانُوا يَقُولُونَ، کفر بھی کر رہے، شرک بھی کر رہے. وَكَانُوا يَقُولُونَ، اور کہا کرتے تھے، أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا، کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے، وَعِظَامًا، اور ہڈیاں ہو جائیں گی، أَإِنَّا لَمُبْعَثُونَ، کیا پھر ہم اٹھائے جائیں گے؟ دوبارہ پھر ہماری اٹھان ہوگی، دوبارہ ہمیں پھر زندہ کیا جائے گا. مر گئے، مٹی ہو گئے، قصہ کہانی ختم، کہاں زندگی دوبارہ؟ یہ تو بہت دور کی بات ہے. عجیب ان جاءہم منذر منہم هذا شیء عجیب اذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعید، دور کی بات ہے. او آباؤنا الاولون، کیا ہمارے پہلے باپ دادا بھی اٹھائے جائیں گے، ان کو بھی کھڑا کیا جائے گا، وہ بھی اللہ کے سامنے پیش ہوں گے؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ انکار کرتے تھے. قل ان الاولین والآخرین، فرمایا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو، یقیناً اگلے اور پچھلے، لمجموعون، سب کے سب جمع کیے جائیں گے ایک متعین دن کے طے شدہ وقت میں. ایک متعین دن ہے قیامت کا، اس کا ایک وقت مقرر ہے. اذا وقعت الواقعہ، الحاقۃ ما الحاقۃ، القارعۃ ما القارعہ، اقتربت الساعہ، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلۃ معرضون. وقت متعین ہے. وانذرهم یوم الحسرہ، حسرت کے دن سے ان کو ڈرا دو. اس دن افسوس ہوگا، حسرت ہوگا، کاش ہم بھی کچھ پڑھ لیتے، کاش ہم بھی کچھ لکھ لیتے، کاش ہم بھی کچھ عمل کر لیتے، کاش ہم بھی ایمان اور عمل میں اپنے آپ کو لگا لیتے. فرمایا کہہ دیجئے یقیناً اگلے اور پچھلے سب کے سب جمع کیے جائیں گے ایک متعین دن کے طے شدہ وقت میں. ثم انکم ایھا الضالون المکذبون، پھر یقیناً تم، اے گمراہو، جھٹلانے والو، لآکلون من شجر من زقوم، تم کو زقوم کے درخت سے کھانا پڑے گا. زقوم خطرناک، خوفناک درخت ہے جو جہنم کے اندر اگتا ہے. اللہ نے اس سے بار بار ڈرایا ہے، سمجھایا ہے، بار بار ڈرایا ہے، سمجھایا ہے کہ زقوم کھانا ہو. ان شجرۃ زقوم طعام الاثیم، گناہوں کا، گاروں کا کھانا ہوگا. وہ فمالئون منہ البطون، اسی سے پیٹ بھرنا ہوگا، اسی سے پیٹ بھرنا ہوگا. اسے کھانے کے لیے جو بڑھیں گے آگے تو وہ جھلسا کر رکھ دے گا، پنگلا کر رکھ دے گا. اور پھر اتنا خطرناک، خوفناک درخت وہ کھانا پڑے گا، اسی سے پیٹ بھرنا پڑے گا. اس کے ساتھ ساتھ کیا ہوگا؟ فشاربون علیہ من الحمیم، اس پر کھولتا ہوا پانی پینا پڑے گا. تیز، خطرناک، کھولتا ہوا، جلا دینے والا، جھلسا دینے والا پانی پینا پڑے گا. فشاربون شرب الہیم، فشاربون شرب الہیم، پیاسے اونٹ کی طرح پینا پڑے گا. پیاسے اونٹ کی طرح، اونٹ کو بیماری لگی، گٹا گٹ وہ پی رہا ہے، ایسے ہی جانوروں کی طرح تمہیں جلدی جلدی اس پانی کو پینا پڑے گا. پانی کیا ہے؟ وہ عذاب ہے. پانی کیا ہے؟ وہ اللہ کی مار ہے. الامان والحفیظ، یہاں گرم پانی نہیں پیا جاتا، وہاں جہنم میں، دوزخ میں کھولتا ہوا آگ، جہنم کی، جس سے دنیا کی آگ بھی پناہ مانگتی ہے، وہاں کھولایا ہوا وہ پانی ہوگا. اس قدر خوفناک منظر ہوگا. اللہ فرماتے ھذا نزلهم یوم الدین، یہ ان کی مہمانی ہوگی بدلے کے دن، یہ ان کی تواضع ہوگی. لو کھاؤ زقوم، لو پیو کھولتا ہوا پانی، لو پیو پیپ لہو الامان والحفیظ، یہ ان کی مہمانی ہوگی قیامت کے. انہوں نے ہمارے دین کی مہمانی نہیں کی، ہمارے اسلام کی مہمانی نہیں کی، ہمارے قرآن و حدیث کو، سنت و شریعت کو اپنے سینے سے نہیں لگایا، اپنی اکڑ مکڑ میں رہے. آج ان کو یہ دن دیکھنا پڑے گا.
اللہ فرماتے ہیں نحن خلقناکم فلولا تصدقون، ہم نے تم کو پیدا کیا، فلولا تصدقون، تم کیوں تصدیق نہیں کرتے، کیوں تم اس بات کو سچ نہیں مانتے؟ جب خالق ہم تمہارے ہیں، مالک ہم تمہارے ہیں، پالنہار ہم تمہارے ہیں، تو سر دوسروں کے سامنے تم کیوں جھکاتے ہو، کیوں غیر کو اپنا خدا معبود کہتے ہو؟ ھذا نزلہم یوم الدین، قیامت میں ان کافر و نافرمانوں کی یہ مہمان نوازی ہوگی، اور مسلمانوں کی، ایمان والوں کی وہی ہوگی جس کو اللہ نے جگہ جگہ قرآن مقدس میں فرمایا ہے وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّنْ غَفُورٍ رَحِيمٍ، غفور رحیم کی جانب سے یہ مہمانی ہوگی، جو چاہے پھل کھاؤ، جو چاہے گوشت کھاؤ، وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ وَفَاكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ وَفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ لا مقطوعة ولا ممنوعة، یہ ان کی مہمانی ہوگی اور یہ ان کی مہمانی ہوگی، زقوم کھلایا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے ایمان لانے پر کہ ایمان لے آؤ، کفر سے شرک سے بعد آ جاؤ، تو اللہ تعالیٰ سمجھا رہے، فرما رہے افرأیتم ما تمنون، بھلا بتاؤ تو صحیح وہ منی جو تم ٹپکاتے ہو، اانتم تخلقونہ ام نحن الخالقون، کیا تم اس کو پیدا کرتے ہو یا ہم پیدا کرنے والے ہیں؟ ارے تم منی بھی پیدا نہیں کر سکتے، منی سے بچہ پیدا کرنا تو اور بنانا تو دور کی بات ہے، نہ منی تمہارے بنانا بس میں ہے، اور نہ منی سے انسان بنانا، خوبصورت بہترین شاندار شکل و صورت پانی کے اوپر بنا دینا، یہ اللہ کی کاریگری ہے۔ کپڑے پر بنائی جاتی ہے تصویر، لکڑی پر بنائی جاتی ہے، لوہے پر بنائی جاتی ہے، لیکن پانی پر کوئی تصویر نہیں بنا سکتا، ذرا سے لکیر بنائے گا فوراً مٹ جائے گی، لیکن اللہ یصورکم فی الارحام کیف یشاء، ماں کے رحموں میں تمہاری صورتیں جیسی چاہے بنا دیتا ہے، صورت شکلیں بناتا ہے اللہ تبارک و تعالی۔ تو اس نے تم کو پیدا کیا اور اسی نے منی کو پیدا کیا، اسی نے منی سے انسان کو ایسا شاندار و عمدہ پیدا کیا، من ای شیء خلق من نطفہ، ایک نطفے سے بنا دیا۔ تو تم پیدا کرتے ہو یا ہم پیدا کرتے ہیں؟ جب ہم پیدا کرتے ہیں، ہم بنانے والے ہیں، تو تم ہمارے سامنے سر جھکاؤ۔ اس لیے علماء نے لکھا جب یہ استفہامیہ جملہ پڑھا جائے انتم تخلقونہ ام نحن الخالقون، تو فوراً کو بلا یا رب، مولا آپ ہی ہیں، آپ ہی ہیں پیدا کرنے والے، آپ ہی ہیں بنانے والے، آپ ہی ہیں خالق و مالک و رازق، آپ ہی ہیں ہمارے معبود، آپ ہی کے سامنے ہم اپنا سر جھکائیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں نحن قدرنا بینکم الموت وما نحن بمسبوقین، ہم نے تمہارے درمیان موت کو مقدر کر دیا، وما نحن بمسبوقین، اور ہم کو کوئی ہرا نہیں سکتا، ہم سے کوئی آگے بڑھ نہیں سکتا، علی ان نبدل امثالکم، کہ ہم تمہارے جیسے تمہیں بدل کر تمہارے جیسے تمہارے علاوہ دوسری قوم کو لے آئیں، وَنُنْشِئَكُمْ، اور تمہیں ایسی جگہ کھڑا کر دیں، فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ، جس کا تمہیں علم نہیں، مٹی بنا کر تمہیں بھوسا بنا کر ہواؤں میں راکھ بنا کر اڑا دیں، یا تمہیں خنزیر بنا دیں، یا تمہیں بندر بنا دیں، یا تمہیں کسی اور ایسی مخلوق کے اندر تمہاری تبدیلی کر دیں جس کا تمہیں علم نہیں ہے۔ تو مٹی کر کے ہوا میں اڑا دیا، زندہ ہو مردہ کر دیا تمہیں، اور یا پھر تمہیں بندر بنا دیں، خنزیر بنا دیں، کیا کچھ کر دیں وہ ہم جانتے ہیں۔ علی ان نبدل، کہ ہم تمہارے طرح دوسری قوم کو بدل کر لے آئیں، تمہیں ختم کر دیں، وننشئکم، اور تمہیں ایسی جگہ کھڑا کر دیں جس کا تم کو علم نہیں کہ تم مردہ ہو جاؤ گے یا بندر ہو جاؤ گے۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَىٰ، یقیناً تم نے جان لیا پہلی خلقت کو، پہلی مرتبہ پیدا کرنے کو، آسمان کو پہلی مرتبہ، زمین کو پہلی مرتبہ، آدم کو، حوا کو، انسان و جنات کو پہلی مرتبہ جب ہم نے پیدا کیا ہے۔ فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ، کیوں نہیں سمجھتے تم؟ جب ہم پہلی مرتبہ پیدا کر سکتے ہیں، دوبارہ پیدا کرنا ہمارے لیے کیا مشکل ہے؟ اتنی آسان بات تمہارے ذہن و دماغ میں کیوں نہیں اتر رہی؟ کیوں نہیں تم اس سے سبق حاصل کرتے؟ افرأیتم ما تحرثون، بھلا بتاؤ تو صحیح وہ کھیتی جو تم کرتے ہو، اانتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، کیا تم اس کو اگاتے ہو یا ہم اس کو اگاتے ہیں؟ ارے تم نے تو دانہ ڈال دیا، بیج ڈال دیا، اور اس کو زمین سے ہرا بھرا کون نکال رہا ہے، پھر اس کو کون بڑھا رہا ہے، پھر کون اس کے اوپر پھل لا رہا ہے، پھر کون اس کے اندر مٹھاس اور رنگ اور خوشبو پیدا کر رہا ہے؟ تو ہم ہی تو ہیں وہ سب کچھ کرنے والے، دانے کو گل گلزار بنانے والے کون ہیں؟ ہم ہی تو ہیں۔ جب ہم ہی ہیں تو پھر تم کیوں ہمارے غیر کے سامنے سر جھکاتے ہو؟ تو فوراً کہو بلا یا رب، مولا آپ ہی ہیں ہمارے پالنہار، کہ آپ ہی نے سب
کچھ ہمارے لیے اگایا ہے، لگایا ہے، بنایا ہے، سجایا ہے۔ لو نشاء لجعلناہ، فرمایا اگر ہم چاہیں لجعلناہ حطاما، تو ہم اس کو بھوسا بنا دیں۔ یہ باغ نظر آ رہی، یہ کھیتی نظر آ رہی، یہ شاندار عمدہ تمہیں سرسبز و شادابی لہلہاتی ہوئی نظر آ رہی، ہم چاہیں تو اس کو بھوسا بنا دیں، اس کو سکھا دیں اور اس کو جلا دیں، اس کو ختم کر کے فنا کر دیں۔ فضل تم تفقہون، تو تم ایک دم تعجب میں پڑ جاؤ۔ فضل کیا ہوا بھائی، ساری کھیتی ہماری ختم ہو گئی، ساری کھیتی ہماری کیا ہو گئی، برباد ہو گئی، ساری محنت رائے گا چلی گئی۔ فضل تم تفقہون، تو تم ایک دم تعجب میں پڑ جاؤ، تو تم تعجب میں پڑ جاؤ۔ انا لمغرمون، کہ ہم تو تاوان میں پڑ گئے، اتنی محنت کی بیج لانے میں، اتنی محنت کی بیج ڈالنے میں، زمین کھودنے میں، پانی دینے میں، سارے سب کچھ لگا دیا، لیکن اب وہ ساری محنت بھی گئی اور وہ سارا پیسہ بھی گیا جو بیج میں اور محنت مزدوری میں لگا۔ بل نحن محرومون، بلکہ ہم تو بد نصیبی ہو گئے، ہم تو محروم ہی ہو گئے، بالکل ہمارے پاس تو کچھ بھی نہ رہا، ٹوٹیا ڈوب گئی، نیا ڈوب گئی، پار نہیں ہو سکے، اب کچھ نہ ہمارے پاس بچا کہ جس طرح ہم اگانے پر قادر ہیں اس طرح ہم مٹانے پر بھی قادر ہیں۔ اس لیے اللہ سے ڈرو اور اس کے عذاب سے پناہ مانگو کہ کہیں یہ تمہارا کھیت تمہارا قبرستان نہ بن جائے، کہیں تمہاری یہ تجارت تمہاری بربادی کا سامان نہ بن جائے۔ اس لیے محرومی سے بچنا ہے تو ایمان لے آؤ، خالق و مالک کو پہچان لو۔ افرأیتم الماء الذی تشربون، بھلا بتاؤ تو صحیح وہ پانی جو تم پیتے ہو، اانتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون، تم اس کو اتارتے ہو بادلوں سے یا ہم اتارتے ہیں؟ بادل سے اس کو تم نے اتارا یا ہم نے اتارا؟ بلا یا رب، مولا آپ ہی نے اتارا، آپ ہی بارش برساتے ہیں، آپ ہی زمین سے غلہ اگاتے ہیں۔ فلینظر الانسان، انسان کو چاہیے الی طعامہ، غور کرے اپنے کھانے پر۔ انا صببنا الماء صبا، ہمیں ہیں آسمانوں سے پانی برسانے والے، ثم شققنا الارض شقا، پھر زمین کو پھاڑنے والے، فانبتنا فیہا حبا، پھر ہمیں غلہ اگانے والے، وعنبا، انگور اگانے والے، وقضبا، مولی اگانے والے، شلجم اگانے والے، پالک اگانے والے، آلو اگانے والے اور لوکی اگانے والے، کدو اگانے والے، توری اگانے والے، بھنڈی اگانے والے، مٹر اگانے والے، کون ہیں؟ گوبھی اگانے والے ہم ہیں۔ وقضبا، وزیتون، زیتون نکالنے، اور ونخل، کھجور نکالنے والے، وفاکہہ، آم نکالنے والے، امرود نکالنے والے، سیب نکالنے والے اور کھجور نکالنے والے اور تربوز نکالنے والے، خربوز نکالنے والے، چیکو نکالنے والے، کیلے نکالنے والے، انار نکالنے والے، سیب نکالنے والے، متاعا لکم ولانعامکم وحدائق غلبا، گنجان باغات، کیلوں کے، سیب کے، انار کے، بادام کے، اخروٹ کے، یہ سب کس نے بنائے؟ ہم نے بنائے ہیں۔ ہم نے تمہیں ساری نعمتیں دی ہیں، بادل سے پانی ہم برساتے ہیں، زمین سے غلہ ہم اگاتے ہیں۔ بلا یا رب، بلا یا رب، آپ ہی ہیں مولا بادلوں سے بارش برسانے والے۔ فرمایا لو نشاء جعلناہ اجاجا، اگر ہم چاہیں تو اس کو کھارا کر دیں، تم پیاس کیا بجھاؤ، پیٹ کیا بھرو، تم اس کو منہ کو بھی نہ لگا سکو، ایسا کھارا خطرناک کر دیں اس کو۔ فلولا تشکرون، تم کیوں احسان نہیں مانتے، پھر کیوں تم اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے؟ وہ پانی تمہیں پلا رہا ہے، کھانا تمہیں کھلا رہا ہے، آسمانوں سے بارش وہ تمہارے لیے برسا رہا ہے، پیدا تمہیں وہ کر رہا ہے، وہ سب کچھ کر رہا ہے، پھر بھی تم اس کا احسان مان کر ایمان نہیں لاتے، اس کا احسان مان کر قرآن نہیں پڑھتے، اس کا احسان مان کر حدیث نہیں پڑھتے، اس کا احسان مان کر عبادت اور اطاعت فرمانبرداری میں اپنے آپ کو نہیں لگاتے۔ اس لیے پانی پیو تو دعا پڑھو، الحمدللہ الذی سقانا عذبا فراتا برحمتہ ولم يجعله ملحا اجاجا بذنوبنا، کہ اللہ کے لیے تعریف ہے کہ اس نے ہمیں میٹھا پانی پلایا اپنی رحمت سے، اگر وہ چاہتے تو اس کو کھارا کر دیتے، ہمارے گناہوں کی وجہ سے، گناہ ہمارے ایسے ہیں کھارا کر دیا جائے پانی، لیکن اللہ اپنے فضل سے پلا رہا ہے میٹھا پانی۔ افرأیتم النار التي تورون، بھلا بتاؤ تو صحیح وہ آگ جس کو تم سلگاتے ہو، جس کو تم جلاتے ہو، درخت تھے وہاں پر عرب میں جن سے آگ جلائی جاتی تھی، وہ آج کل بھی وہ بانس وغیرہ ان کو ملا کر جلا کر آگ لگائی جاتی تھی، جلائی جاتی تھی۔ اللہ فرماتے ہیں انتم انشأتم شجرتها ام نحن المنشئون، کیا تم نے اس کے درخت کو پیدا کیا، کیا تم نے اس کے درخت کو اگایا، ام نحن المنشئون، یا ہم اس کے درخت کو اگانے والے ہیں۔ آگ کا درخت، آگ کی لکڑی ہم نے تمہارے فائدے نفع کے لیے بنائی ہے، تم نے پیدا کیا ہے کہ اس کو کہ تم اس سے آج نفع اٹھا رہے، آگ جلا کر کھانا پکا رہے، چائے پکا رہے، دودھ گرم کر رہے،
دال گوشت بنا رہے، اس آگ سے تم بے شمار جو نفع حاصل کر رہے ہو، اس آگ کے درخت کو تم نے بنایا، ارے آگ درخت کا درخت ہم نے بنایا، آگ ہم نے تمہارے لیے جلائی سلگائی۔ نحن جعلناها تذکرہ، ہم نے اس کو نصیحت بنا دیا ہے، متاعا للمقوین و متاعا للمقوین، اور جنگل والوں کے لیے فائدے کی چیز بنا دی کہ جنگل میں رہنے والوں کو ضرورت پڑتی ہے آگ کی، راستہ دیکھنے کی، کھانا پکانے کی، پانی گرم کرنے کی، دودھ گرم کرنے کی، جنگلوں میں صحرا میں ضرورت پڑتی ہے۔ فرمایا یہ ہم نے تمہارے فائدے اور نفع کے لیے اس آگ کو بنایا ہے، نحن جعلنا تذکرہ، ہم نے اس کو نصیحت بنا دیا کہ اس آگ کو دیکھ کر جہنم کی آگ کو یاد کرو، دوزخ کے عذاب کو یاد کرو۔ یہ جہنم جس کی آگ جلتی ہوئی تمہیں نظر آ رہی ہے، اور اس میں جو آواز آ رہی ہے کیا کہہ رہی ہے؟ اللہم اجرنی من النار، اے اللہ مجھے دوزخ کی آگ میں مت ڈالنا۔ جہنم کی آگ سے پناہ مانگ رہی ہے دنیا کی آگ، تو اس آگ کو ہم نے کیا بنا دیا؟ نصیحت بنا دی۔ اس آگ کو دیکھ کر آخرت کی آگ کو یاد کرو، یہاں کی راحت کو دیکھ کر وہاں کی راحت کو یاد کرو۔ فسبح باسم ربک العظیم، بس آپ اپنے رب کے نام کی تسبیح پڑھتے رہیے، العظیم جو عظمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اپنی تسبیح پسند ہے، محبوب ہے، جگہ جگہ اللہ نے اس کا تذکرہ کیا، سبحان الذی اسریٰ، سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات لے گئی، کہاں؟ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ سبح للہ ما فی السماوات والارض، اللہ ہی کی تسبیح بیان کرتے ہیں جو آسمانوں میں زمینوں میں، یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، اللہ ہی کی تسبیح بیان کرتے ہیں جو آسمانوں اور زمینوں میں ہیں۔ سبح اسم ربک الاعلی، اپنے رب کی پاکی بیان کرو، اپنے رب کی تسبیح پڑھتے رہو، اسی میں خیر ہے، بھلائی ہے۔ ان ساری نعمتوں کا تقاضا یہی ہے، یہ جو نعمتیں ہم نے دی اس لیے دی تاکہ تم اللہ کی پاکی بیان کرو، کفر سے، شرک سے اپنے آپ کو بچاؤ، اس کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ۔ فلا اقسم بمواقع النجوم، اب میں قسم کھاتا ہوں ان جگہوں کی جہاں ستارے گرتے ہیں، ستاروں کو مارا جاتا ہے توڑ کر، جب شیاطین اور جنات آسمانوں کی خبریں سننے کے لیے وہاں جاتے ہیں تاکہ کچھ خلل مدد کر دیں، تو ان کو فوراً مار کر ستارہ توڑ کر بھگا دیا جاتا ہے، تو اس میں کوئی خلط ملت کرنے کا ان کو موقع نہیں ملتا، وہ اللہ کی بات میں کوئی تبدیلی نہیں کر پاتے۔ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ، اللہ فرماتے ہیں اگر تم جانو یقیناً یہ بہت بڑی قسم ہے، اتنی بڑی قسم کھا کر ہم کہہ رہے ہیں إِنَّهُ لَقُرْآنٌ کریم، یقیناً یہ عزت والا قرآن ہے، رحمت والا، برکت والا قرآن ہے، اس میں کسی شیاطین کا، جنات کا کوئی دخل نہیں ہے۔ فی کتاب مکنون، یہ ایک محفوظ کتاب میں پہلے سے موجود ہے، محفوظ کتاب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اس میں یہ پورا قرآن لکھا ہوا ہے، اس لوح محفوظ سے یہ آہستہ آہستہ اس دنیا کے اندر آیا ہے۔ لا یمسہ الا المطہرون، نہیں چھو سکتے اس کو مگر پاکیزہ، خوب پاکی حاصل کرنے والے۔ خوب پاکی حاصل کرنے والوں سے مراد کون ہے؟ فرمایا اس سے مراد ملائکہ ہیں، فرشتے ہیں۔ فی کتاب مکنون سے مراد لوح محفوظ ہے کہ لوح محفوظ پر ہاتھ نہیں لگا سکتے، یعنی اس پر مطلع نہیں ہو سکتے، اس کو نہیں دیکھ سکتے، کون؟ مگر ملائکہ اور فرشتے جو خوب پاک صاف رہنے والے ہیں۔ اور بعد نے فرمایا لا یمسہ، بغیر وضو کے اس کو ہاتھ لگانا جائز نہیں ہے۔ تنزیل من رب العالمین، یہ رب العالمین کی جانب سے تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا جا رہا ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، فرمان ہے، اس میں ذرہ برابر کوئی شک نہیں ہے۔ افبہذا الحدیث انتم مدہنون، کیا تم اس بات میں مدہنون، لاپرواہی کرتے ہو، سستی کرتے ہو، اس قرآن مقدس کو تم ہلکا سمجھتے ہو؟ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ، اور تم نے اس کے جھٹلانے کو اپنا مشغلہ بنا رکھا ہے کہ رات دن صبح شام بس تمہیں یہ کہنا ہے نعوذ باللہ یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے، یہ اللہ کا قرآن نہیں ہے، اساطیر الاولین، یہ تو پہلوں کے قصے کہانی ہیں، تقولہ، اس کو تو نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھڑ لیا ہے، اس یہ تو ایک عجمی آدمی ہے، لوہار ہے، اس سے جا کر سیکھ کر آتے رہتے ہیں، تو قرآن کو جھٹلاتے ہیں، مشغلہ رات دن کا کام تم نے اس کو جھٹلانا بنا رکھا ہے۔ فلولا اذا بلغت الحلقوم، تم اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھ رہے ہو
کہ ہمارے پاس بہت طاقت ہے، قوت ہے، ہم کیوں اللہ کو مانیں، کیوں رسول اللہ کو مانیں، ہم جو چاہیں وہ کریں۔ فرمایا اگر تمہارے میں اتنی طاقت اور قوت ہے، جب تمہارے ابا، جب تمہاری امی، جب تمہارا کوئی عزیز و قریب رشتہ دار بالکل آخری اسٹیج پر پہنچ جائے اور جان اس کی نکلنے کو ہو جائے، فلولا اذا بلغت الحلقوم، پھر کیوں نہیں جب وہ جان حلق کو پہنچ جائے، وانتم حینئذ تنظرون، اور تم اس وقت دیکھ رہے ہو اس کو کہ جان نکلنے کو ہے، سارے ڈاکٹروں نے، حکیموں نے، سارے معالجوں نے ہاتھ اٹھا دیے ہیں کہ بھئی یہ اب مرا تب مرا، وانتم، تم دیکھ رہے، ونحن اقرب الیہ منکم، اور ہم اس سے تمہارے سے زیادہ قریب ہیں، جو مرنے والا ہے ہم تمہارے سے زیادہ اس سے قریب ہیں، اس کے حال اور احوال کو جانتے ہیں کہ اس پر کیا گزر رہی ہے، کیا بیت رہی ہے، اس کے سامنے ملائکہ عذاب آ رہے ہیں، یہ ملائکہ رحمت آ رہے ہیں، یہ جنت کو دیکھ رہا ہے، جہنم کو دیکھ رہا ہے، یہ آنکھیں سونے کے لیے اس کی بیتاب ہیں، یا جاگ کر یہ تلاوت کو سن رہا ہے، کھیل رہا ہے چٹائی سے، اس کی توجہ کہاں ہے، دھیان کیا ہے، کیا سوچ رہا ہے یہ؟ اگر یہ سو رہا ہے، سوچ رہا ہے، کیا کر رہا ہے، ہمیں پتہ ہے اس پر کیا گزر رہی ہے۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ، اور ہم تمہارے سے زیادہ اس سے قریب ہوتے ہیں، وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ، لیکن تم دیکھ نہیں پا رہے کہ ہم اس سے کتنا قریب ہیں، کتنے حال و احوال کا ہمیں اس کا علم ہے۔ فرمایا اگر تمہارے پاس اتنی طاقت ہے، قوت ہے، فَلَوْلَا إِن كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ، پھر کیوں نہیں، فَلَوْلَا إِن كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ، پھر اگر تم کسی کے محکوم نہیں ہو، تم حاکم وقت ہو، تم جو چاہے وہ کرو، تم سوچ رہے ہو ہم آزاد ہیں، ہم ہی سب کچھ کرنے والے ہیں، پھر کیوں نہیں اگر تم محکوم نہیں ہو اور کسی کا تمہارے اوپر کوئی اختیار نہیں ہے، ترجعونہا، پھر کیوں نہیں تم اس کو لوٹا دیتے، اس جان کو نکلنے سے کیوں نہیں روک پاتے، ساری طاقت قوت لگا کے جان نکالنا چاہے نکال دو، جان ہم ڈال رہے ہیں تو جان بھی ہم ہی نکال رہے ہیں، جس طرح ہم زندگی دینے والے ہیں اسی طرح ہم موت دینے والے ہیں، تو موت کو ساری دنیا کے بادشاہ، ساری دنیا کے ڈاکٹر، انجینئر، وکیل، جج، پروفیسر، ساری دنیا کے عزیز و قریب رشتہ دار چاہیں کہ میرا ابا نہ مرے، میرے بھائی نہ مرے، میرے رشتہ دار نہ مرے، میرے والا نہ مرے، لیکن کیا ہوتا ہے، موت آ کر رہتی ہے۔ فرمایا ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو اپنے سب کچھ کرنے دھرتا ہونے میں کہ ہم جو چاہے کریں، تو اپنے ابا کو بچا کے دکھاؤ، اپنے اماں کو بچا کے دکھاؤ، اپنے رشتہ داروں کو بچا کے دکھاؤ، مردے کو مرنے سے روک لو، اگر تمہارے میں اتنی طاقت ہے۔ جس طرح موت ہم دیتے ہیں اسی طرح زندگی بھی ہم دیتے ہیں۔ فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ، پھر اگر وہ مقربین میں ہوا، اللہ کے برگزیدہ بندوں میں ہوا، انبیاء میں ہوا، علماء صلحاء میں ہوا، تو پھر کیا ہوگا، فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّةُ نَعِيمٍ، تو پھر راحت ہی راحت ہے، وریحان، اور خوشبو ہی خوشبو ہے، وجنت نعیم، اور نعمت سے بھرا باغ ہے۔ اللہ کا نیک بندہ ہے، مقرب ہے، سارے قربات اور سارے تقربات اور سارے درجات عالیہ، علمیہ، عملیہ، دعویہ، ذکریہ، عبادتیہ سارے حاصل کر لیے، امام وقت ہو گیا، تو پھر کیا ہوگا، اللہ فرماتے ہیں فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ، بس اگر وہ مقربین میں ہوا تو راحت ہی راحت ہے، مزے ہی مزے ہیں، وریحان، اور خوشبو ہی خوشبو ہے، وجنت نعیم، اور نعمت سے بھرے باغ ہیں۔ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينَ، اور اگر وہ دائیں طرف والوں میں ہوا، اعلیٰ درجہ اس نے حاصل نہیں کیا علم کا، اعلیٰ درجہ حاصل نہیں کیا اس نے عمل کا، اعلیٰ درجہ نہیں حاصل کیا اس نے دعوت کا، لیکن وہ عام مومنین میں رہا، اللہ کو مانتا رہا، رسول اللہ کو مانتا رہا، اور دین پر کسی نہ کسی درجے میں چلتا رہا، فرمایا فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينَ، پس تیرے لیے سلامتی ہی سلامتی ہو دائیں طرف والے، تو دائیں طرف والا بن گئی، یہ بھی غنیمت ہے، اعلیٰ درجے حاصل نہیں کر سکا لیکن تو پڑھتا رہا، لکھتا رہا، سنتا رہا، سمجھتا رہا، تو کیا ہوا، آج تیرے لیے سلامتی سلامتی ہے، فرشتے بھی سلام کریں گے، اللہ بھی سلام کریں گے، آپس میں بھی ایک دوسرے کو سلام ہوگا، لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثیما۔ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ، وہاں بتایا تھا وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً، تم سب لوگ 3 قسموں میں بٹ جاؤ گے، ایک قسم مقربین کی ہے، اور ایک اصحاب الیمین کی ہے، اور تیسری مکذبین الضالین کی ہے۔ فرمایا وَأَمَّا، اور اگر وہ جھٹلانے والوں میں، گمراہ لوگوں میں ہوا، فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ، تو کھولتا ہوا پانی بطور مہمانی کے اس کے لیے، کھولتے ہوئے پانی سے اس کی خاطر تواضع ہوگی، کھولتے ہوئے پانی سے اس کی مہمانی ہوگی، وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ، اور جہنم میں
داخلہ کیا جائے گا جہنم میں، دوزخ میں داخل کر دیا جائے گا۔ جب مدرسے میں داخل نہیں ہوا، خانقاہ میں داخل نہیں ہوا، مسجد میں داخل نہیں ہوا، علماء کرام حفاظ عظام کی مجلس کو اپنی مجلس نہیں بنایا، من مانی میں من چاہی میں لگتا رہا، تو اب وتصلیۃ جحیم، اب دوزخ میں اس کو داخل کر دیا جائے گا، جہنم رسید کر دیا جائے گا۔ ان ھذا لہو حق الیقین، اللہ فرماتے ہیں یقیناً یہی وہ بات ہے جو یقینی طور پر سچ ہے کہ نیک لوگ جنت میں ہیں، فریق فی الجنہ و فریق فی السعیر، اور بدبخت جہنم میں ہیں۔ ان ذکر میں لگ جاؤ، اللہ کی تسبیح اس کی پاکی بیان کرتے رہو، مخلوق کے تذکرے مت کرو، مولوی صاحب ایسے ہیں اور تبلیغ والے ایسے ہیں اور خانقاہ والے ایسے ہیں اور یہ ایسا ہے اور وہ ویسا ہے، عورتوں کی طرح کیا مت کرو، برائیاں بیان مت کرو لوگوں کی، لڑائی جھگڑے مت کرو۔ کوئی لڑائی جھگڑا کر رہا ہے، مان نہیں رہا مدرسے والوں کو، مان نہیں رہا تبلیغ والوں کو، مان نہیں رہا خانقاہ والوں کو، اور برا بھلا کہہ رہا ہے تبلیغ والے یہ کر رہے ہیں، مدرسے والے یہ کر رہے ہیں، خانقاہ والے یہ کر رہے ہیں، تو اس سے توجہ اپنی کیا کر لو، ہٹا لو، بس اللہ کی طرف متوجہ رہو، سبحان اللہ پڑھتے رہو، الحمدللہ پڑھتے رہو، لا الہ الا اللہ پڑھتے رہو، اللہ اکبر پڑھتے رہو، وہ اپنا کیا ہوگا، بھونک کر خاموش ہو جائے گا۔ کتا کیسے بھونکتا ہے، گاڑی آ رہی ہے ایسے سے آ رہا ہے کہ حملہ کر دے گا، ابھی کھا کر لقمہ بنا کر نکل جائے گا گاڑی کو، لیکن جب گاڑی آگے چلی جاتی ہے پھر آ رہا ہے، نہیں، اب سارا شور شرابہ کیا ہو گیا، اس کا ختم ہو گیا، خوفناک طریقے سے بھونکتا ہے، اس کے بھونکنے سے ڈرو مت، بلکہ آگے بڑھتے رہو، اللہ کی تسبیح میں لگو۔ تو جو لوگوں کی طرف سے تکلیفیں آ رہی، پریشانی آ رہی، تسبیح پڑھنے سے، ذکر کرنے سے، اللہ کی طرف متوجہ ہونے سے دل کیا ہو جائے گا، ہلکا ہو جائے گا، اور اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ گے تو ان ساری شرور اور فتن سے لوگوں کے بچ جاؤ گے۔ تو اس لیے ہر وقت، ہر گھڑی، ہر لمحہ اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، خاص طور پہ ان مہینوں میں جو یہ چل رہے ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب، یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں، رحمت والے ہیں، برکت والے ہیں، ان میں خوب تسبیح پڑھنی چاہیے، اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، اس کا نام لینا چاہیے۔ 2 کلمے ایسے ہیں جو اللہ کے یہاں بہت محبوب ہیں، بہت پسندیدہ ہیں، اور زبان پر بہت ہلکے ہیں، وزن میں بہت بھاری ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم ہیں۔ تو اس کو پڑھتے رہو، سبحان اللہ و بحمدہ بھی پڑھتے رہو، سبحانک اللہم بھی پڑھتے رہو، اور سبحان ربی العظیم، سبحان ربی اعلیٰ بھی پڑھتے رہو۔ اور تسبیح کو کبھی نماز بھی کہا جاتا ہے، تو معلوم ہے نماز بھی پڑھتے رہو، یہ نہیں پڑھ رہے مدرسے میں اور نماز چھوڑ رہے، تہجد چھوڑ رہے، عشاء چھوڑ رہے، اوابین چھوڑ رہے، فرض کے اندر کیا کر رہے، غفلت کر رہے، الامان والحفیظ۔ تم تو اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے تمہیں تبلیغ میں بھی لگا دیا اور خانقاہ میں بھی لگا دیا، نماز پڑھنا تمہارے لیے کیا ہو گیا، آسان ہو گیا، ورنہ بہت زور لگانے پڑتے ہیں، جی نماز نہیں پڑھ رہا، پتہ چلا استہ میں پہنچ گیا، دورے میں پہنچ گیا، اور کیا کر رہا ہے، نماز چھوڑ رہا ہے، سو رہا ہے، اٹھا رہا ہے، اٹھ نہیں رہا ہے، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، لیکن اللہ نے علم میں بھی لگا دیا، عمل میں بھی اور تبلیغ میں بھی۔ اللہ کا شکر ادا کرو۔ واصحاب الشمال، بائیں طرف والے، اور کیا ہوگا بائیں طرف والوں کا، فی سموم و حمیم، جھلسا دینے والی ہواؤں میں اور کھولتے ہوئے پانی میں ہوں گے، وظل من یحموم، اور سیاہ سائے میں، لا بارد ولا کریم، جو نہ ٹھنڈا ہوگا اور نہ فائدہ پہنچائے گا، یقیناً وہ اس سے پہلے بڑے راحت و آرام میں تھے، وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنْثِ الْعَظِيمِ، اور وہ بڑے گناہ پر اڑے ہوئے تھے، اور وہ کہتے تھے کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے اور ہڈیاں ہو جائیں گے، کیا پھر اٹھائے جائیں گے، کیا ہمارے پہلے آباء و اجداد بھی اٹھائے جائیں گے؟ کہہ دیجئے یقیناً اگلے اور پچھلے سب کے سب جمع کیے جائیں گے ایک متعین دن کے مقررہ وقت میں، پھر تم اے گمراہو، جھٹلانے والو، کھا کر رہو گے، من شجر من زقوم، زقوم کے درخت، فمالئون منها البطون، اسی سے پیٹ بھرنا پڑے گا، اس کے اوپر کھولتا ہوا پانی پینا پڑے گا، فشاربون الشرب الہیم، پیاسے اونٹ کی طرح پینا پڑے گا، ھذا نزلہم یوم الدین، یہ ان کی مہمانی ہوگی قیامت کے دن، بدلے کے دن، ہم نے ہی تم کو پیدا کیا، تم کیوں تصدیق نہیں کرتے، تم کیوں اس بات کو سچی نہیں مانتے، افرأیتم ما تمنون، بھلا بتاؤ تو صحیح، جو منی تم ٹپکاتے ہو، کیا تم اس سے پیدا کرتے ہو یا ہم پیدا کرنے والے ہیں؟ ہم نے تمہارے درمیان موت کو مقدر کر دیا، اور ہمیں ہرا نہیں سکتا کوئی، ہم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا اس بات پر کہ ہم تم کو بدل کر دوسری قوم لے آئیں اور تم کو ایسی جگہ کھڑا کر دیں جس کا تمہیں علم نہ ہو،
وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَىٰ، اور یقیناً تم جان چکے پہلی پیدائش کو، کیوں نہیں نصیحت حاصل کرتے؟ بھلا بتاؤ تو صحیح، وہ کھیتی جو تم کرتے ہو کیا تم اس کو اگاتے ہو یا ہم اگاتے ہیں؟ اگر ہم چاہتے تو اس کو بھوسا بنا دیتے، پھر تم تعجب میں پڑ جاتے، اِنَّا لَمُغْرَمُونَ، کہ ہم تاوان میں پڑ گئے، بلکہ ہم محروم ہو گئے۔ بھلا بتاؤ تو صحیح، وہ پانی جو تم پیتے ہو کیا تم اس کو اتارتے ہو بادل سے یا ہم اتارتے ہیں؟ اور اگر ہم چاہتے اس کو کھارا بنا دیتے، پھر کیوں تم احسان نہیں مانتے؟ پھر کیوں تم شکر نہیں کرتے؟ بھلا بتاؤ تو صحیح، وہ آگ جس کو تم سلگاتے ہو کیا تم نے اس کے درخت کو پیدا کیا یا ہم اس کے درخت کو اگانے والے ہیں؟ ہم نے اس کو نصیحت بنا دیا، ومتاعا للمقوین، اور جنگل والوں کے لیے فائدے کی چیز بنا دیا۔ فسبح باسم ربک العظیم، بس آپ اپنے رب کے نام کی تسبیح پڑھتے رہیے جو عظمت والا ہے۔ اب میں قسم کھاتا ہوں ان جگہوں کی جہاں ستارے گرتے ہیں، اور اگر تم جانو یقیناً یہ بڑی قسم ہے کہ بے شک یہ عزت والا قرآن ہے جو لوح محفوظ میں محفوظ ہے، جو ایک چھپی ہوئی ایک محفوظ کتاب میں پہلے سے موجود ہے، فی کتاب مکنون، ایک محفوظ کتاب میں محفوظ ہے۔ لا یمسہ الا المطہرون، لا یمسہ الا المطہرون، نہیں چھوئے سکتے اس کو مگر خوب پاک صاف رہنے والے۔ تنزیل من رب العالمین، رب العالمین کی طرف سے تھوڑی تھوڑی کتاب نازل کی جا رہی۔ کیا تم اس بات کو ہلکا سمجھتے ہو؟ اس بات کے اندر تم ہلکا پن محسوس کرتے ہو؟ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ، اور تم نے اس کو جھٹلانے کو اپنا مشغلہ بنا رکھا ہے۔ فلولا، جس طرح آدمی کمانے کو اپنا کام بناتا ہے، روزی کے مقصد کو بنا کر چلتا ہے، ایسے تم نے گویا اس کو مقصد بنا کر رات دن اس کی تکذیب میں لگے ہوئے ہو، اور تم نے اس کو جھٹلانے کو اپنا مقصد بنا رکھا ہے۔ فلولا اذا بلغت الحلقوم، پھر کیوں نہیں جب جان حلق کو پہنچ جاتی ہے اور تم اس وقت دیکھ رہے ہوتے ہو، اور ہم اس سے تم سے زیادہ قریب ہیں لیکن تم دیکھ نہیں پاتے، پھر کیوں نہیں اگر تم کسی کے محکوم نہیں ہو کیوں نہیں تم اس کو لوٹا دیتے، جان نکلنے سے روک دیتے؟ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ بس اگر وہ مقربین لوگوں میں ہوگا بس راحت ہی راحت ہے اور خوشبو ہی خوشبو ہے۔ وجنت نعیم،